السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز تہران کے اندر حماس کے پولیٹیکل سیل کے جو لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی، اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ناظرین، اب خبر جو ہے آہستہ آہستہ یہ کھل رہی ہے۔ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ کیا اس کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت یا کوئی اور گروہ ابھی تک وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے، لیکن شواہد جو سامنے آ رہے ہیں تو کچھ مماثلت واقعات جو ماضی کے اندر ماضی قریب میں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ جس پرسیجن کے ساتھ یہ سارا معاملہ یہ ایگزیکیوشن کیری آؤٹ کی گئی ہے، اس کے پیچھے جو اسرائیلی ایجنٹس ہیں، اسرائیلی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، سپورٹڈ بائی امریکنز، ہائی ٹیک جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ ساری اتنی بڑے لیول کی کلنگ کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اثرات ریجن کے اوپر کیا پڑیں گے۔ مڈل ایسٹ آلریڈی پیلسٹین ایشو کی وجہ سے وولٹائل کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ سارے ممالک جو ہیں وہ ایک بیٹڈ بریتھ جو ہے نا، سانس روک کے اس ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اوپر حملے کے حوالے سے جو ایران کی موجودہ حکومت ہے، ویسے تو ایک نئے ان کے ابھی صدر چنے گئے ہیں، آیت اللہ خامنئی جو سپریم لیڈر ہے، ان کی طرف سے ان کو ایک بیان ایٹریبیوٹ کر کے میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہلاکت کا، شہادت کا بدلہ جو لینا پڑے گا۔ ایرانین جو پبلک ہے، ایرانین لوگ ہیں، ان کی طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ایران کے اس وقت امبیسڈر ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے اندر موجود، ان کی طرف سے ایک بیان دیا گیا ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ The responsibility of the United States as a strategic ally and main supporters of the Israeli regime in the region cannot be overlooked in this horrific crime. This act could not be occurred without the authorization and intelligence support of the US. اس بیان کے اندر وہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بغیر جو ہے امریکنز کی ہیلپ کے اس پرسیجن کے ساتھ یہ جو سارے کا سارا آپریشن ہے جس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اس واقعے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اس حوالے سے ایرانین گورنمنٹ کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہی سوال جب امریکن سے کیا گیا کہ جناب الگ مختلف اب تبصرے تجزیے سامنے آ رہے ہیں، اور امریکنز چونکہ آلویز سپورٹ کرتے ہیں، ہمیشہ امریکنز کو انفارم کیا جاتا ہے اسرائیلی جب بھی اس طرح کی جو ہائی ویلیو ٹارگٹ کو جا کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو انفارم کیا گیا تھا؟ جان کربی جو اس وقت پینٹاگون کے ریپرزینٹیٹو ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا، یہ بھی سنیے۔ Can you talk about whether the United States had any previous knowledge of the assassination beforehand? Let me just clarify here. I'm not in a position to confirm the reports coming out of Tehran. I've seen the statement that Hamas put out. I can't confirm or verify. We have no independent confirmation. But I can state that I also have no conversations around that reporting that I could speak to today. اچھا، یہ جان کربی یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے سامنے ایسا کوئی شہادت نہیں آئی، ایسا کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم اس واقعے کو کنفرم کر سکیں یا اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکیں، اور نہ ہی وہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا، انہوں نے بھی نہ اس کو کنڈیم کیا، نہ ان کے اوپر اس واقعے کے اوپر کوئی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ اسرائیل کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو ہم بالکل اسرائیل کے ساتھ کرے ہیں۔ جان آسٹن ان کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کی طرف سے ان کو جب سوال کیا گیا، ان کے سامنے اسی جو شواہد رکھے گئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ لائیڈ آسٹن، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد تو موجود نہیں ہیں جو کامنٹ کیا جا سکے، لیکن اگر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو ہم اسرائیل کو ڈیفینڈ کریں گے ود فل مائٹ۔ If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. We don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. ناظرین، اگر اس عمارت کی آپ تصاویر دیکھیں جو ابھی تک مبینہ طور پر سامنے آئی ہیں جہاں پہ یہ کلنگ ہوئی ہے،
سو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اسی ایریے کو, اسی سیکشن آف دا بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پہ جو اسماعیل ہنیہ وہاں پہ موجود تھے, میرے خیال میں اسی کمرے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. دس شوز دا پرسیجن, دس شوز دا یوز آف ٹیکنالوجی, دس یوز دا ہاؤ مچ ہارڈ ورک ان کے جنہوں نے پلانرز نے کیا تھا, کہ کتنی ان کے پاس انفارمیشن موجود تھی گراؤنڈ لیول, اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا واقعہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا. اس واقعے کے بعد ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائم کی خبر یہ ہے, وہاں اس خبر کے مطابق ایران's leader orders attack on Israel for Hania killing officials say. اب ایران کے اوپر جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہنیہ کے, اس کے بعد پریشر بڑھ رہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے اب اس واقعے کا بدلہ لیا جائے گا, اور اب کیا ایران ہمت کرے گا, کیا ایران کی طرف سے جو ہے ریٹیلیشن ہوگی, اس کے اوپر کافی زیادہ سوال و جواب ہو رہے ہیں. پچھلے ناظرین کچھ حالیہ دنوں کے اندر, چند دن پہلے کا واقعہ ہے, بیروت کے اندر فواد جو ہیں حسن نصر اللہ, وہاں پہ حزب اللہ کے جو چیف ہیں, ان کے جو ایڈوائزر ہیں فواد الشکر, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس واقعے کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ واقعہ ہم نے کیا ہے, ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے جب یہ واقعہ کرنے سے پہلے ہم امریکنز کو آن بورڈ لیا تھا, کیونکہ ناظرین امریکنز ساری ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, سیٹلائٹس استعمال ہوتے ہیں, میزلز استعمال ہوتے ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے امریکنز کو آن بورڈ لے کے کیا ہے. ابھی تک کی جو ساری انفارمیشن آ گئی ہے نقوی صاحب, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی اسیسمنٹ ابھی کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا, یا پھر ماضی کی طرح جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ واقعات؟ دیکھیں, اس کا جواب دینا ایران کے لیے ضروری بھی ہے اور ایران کی مجبوری بھی ہے. ایک تو اس لیے کہ اس سے پہلے قاسم سلیمانی کا واقعہ ہوا, ایک سائنسدان کا واقعہ ہوا ایران کے اندر, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایرانی صدر کو بھی نشانہ بنایا گیا, لیکن وہ ایرانی تھے اور اس پہ رد عمل دینا ایران کا اپنا کلی اختیار تھا. لیکن یہ جو اسماعیل ہانیہ کا ہوا ہے یہ ایرانی نہیں تھے, یہ ایران میں ایک مہمان تھے. تو اس لیے اب ایران کا رد عمل دینا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے, تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ایران نے اس حادثے کو پوری دنیا کے لیے کس انداز سے سنجیدہ لیا. ایک بات. لیکن اب دیکھیں, یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے ہی نا پوری دنیا میں, امریکہ, برطانیہ, مڈل ایسٹ, کہیں پہ بھی یہ ہیڈ لائن ہے آج کی اور رہے گی کافی دنوں تک. لیکن ہمیں اس سارے واقعے کو اب ایک پاکستانی کی نظر سے دیکھنا ہے, اور ہم یہی کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ہم یہی رول اس میں پلے کر سکتے ہیں. تو ایک پاکستانی کی نظر سے اگر ہم اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہمارے لیے کس طرح بن سکتا ہے. پاکستان ایک اسٹیٹ ہے جس پہ ہمیں بات کرنا چاہیے, جہاں پر مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے اور جس میں مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں. تو یہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے ایران میں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی جو نماز جنازہ, وہ جو شیعہ مکتب کا سب سے بڑا رہنما ہے دنیا میں, اس نے نماز جنازہ پڑھائی, اور اس کے بعد ان کا جو جنازہ ہے وہ تدفین کے لیے قطر لے جایا گیا. اور پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ہو رہی ہیں, جس میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی ہیں جو حصہ لے رہے ہیں. تو بطور پاکستانی اب ہم نے دیکھنا یہ کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے وہ مسلمانوں کو جوڑ دے, فرقے کے کسی بھی تعصب سے, سوچ سے بالاتر ہو کے. اور جب مسلمان جڑ جائیں گے, خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان جڑ جائیں گے, تو اس کا فائدہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہوگا, اور پھر وہ جواب بھی اسی انداز سے زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. جی چلے ناظرین, آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا کہ ایران کا ریئیکشن اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, ساری دنیا جو اس کے اوپر بات کر رہی ہے, خاص طور پر میں جو امریکن جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ امریکن اخبارات, ویسٹرن میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ جو ایک پوائنٹ جس کے اوپر یہ ساری بات ہو رہی ہے وہ ہے پرسیجن. مطلب جس انداز سے یہ ایگزیکیوشن ہوئی ہے, اسماعیل ہانیہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا, سب کو یہ پتا تھا کہ جو ہے اسرائیلی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اسرائیلی جو ان کے جو موساد کے ایجنٹس ہیں وہ فالو کر رہے ہیں ان کو. اب وہ ایران کے اندر آتے ہیں, ایران کے اندر ایسے موقع کے اوپر آتے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی آلریڈی بہت ٹائٹ ہے, کیونکہ نئے جو ہے صدر وہاں پہ وہ حلف لے رہے ہیں, تو یہ سیکورٹی بریچ ہوگی.
اور بریچ ہوئی ہے, سوالات اٹھ رہے ہیں. آج تمام دنیا کے اخبارات جو اندر جو ایک چیز کے اوپر جو کنسنسس آج پاکستان کے اخبارات کے اندر بھی یہ خبر چھپی ہے کہ بھیا یہ سیکورٹی بریچ ہوا ہے. ایک ایسی بلڈنگ میں رکھا گیا, اوپر رکھا گیا, بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہ تو مطلب اگر یہی بلڈنگ ہے, یہ جو ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے, سو نیچے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں, اوپر جو ہے سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ فلور جو بھی ہے, اور جس انداز سے یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اینی ویز دس از سم تھنگ ایرانین گورنمنٹ ہیو ٹو ریسپونڈ. چودھری غلام حسین صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو ایرانین گورنمنٹ کے اوپر پریشر اس واقعے کو لے کے, اور پھر اس کے اثرات اوور آل ریجن کے اوپر. چودھری صاحب نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریسیجن والی بات یہ آ رہی ہے کہ وہاں گراؤنڈ پر کوئی شخص تھا یا ایک سے زیادہ شخص تھے کہ آواز جاری ہے. جی آ رہی جی چودھری صاحب جی, کہ یہ ان کے اس بندے کے داغا جو تھا کپڑے کا, وہ اسماعیل ہانیہ کے کوٹ کے داغے سے وہ ٹچ ہوا تھا, اور اس کو پھر اس نے فالو کیا, اور انہوں نے بلڈنگ کو پرسیجن سے خاص ٹارگٹ کیا. یہ ایک بات جو ہے انٹیلیجنس ذرائع سے باہر آ رہی ہے, تو یہ بڑی خوفناک ہے. اور جو ابھی تک اسرائیل اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا, تو اس کا ڈیفینیٹ مسئلہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بڑی ریٹیلیشن ان ون فارم اور دی ادر اس کا خوف ہے, اور اس سے پھر نہ امریکہ بچا سکے گا نہ کوئی اور جہاں اگر 40,000 ان کے شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو بھی ناک چنے چبوائے ہیں. یہ نہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے ناقابل تسخیر ہے. اسرائیل اس متھ کو انہوں نے پارا پارا کیا اپنے شہداء کے خون سے, اور وہ جاری ہے کام. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ڈزنٹ میٹر. اور ایک اور اہم پہلو ہے جو میں ملفوف طریقے سے بات کروں گا. جی سر, ایک بڑے ملک کے ایک بڑی شخصیت جس نے ایران میں شامل ہونا تھا, انہیں آخری وقت پر دورہ ملتوی کرنے پر خفیہ اطلاعات کے وہاں صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے اور کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس کو اگر اوائڈ کیا جائے تہران کو تو یہ مناسب ہے. یہ میں حتمی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے اس ملک سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں کے سیکورٹی اداروں نے اپنے سربراہ کو کہا تھا کہ آپ اس تقریب میں شرکت نہ کریں, اور یہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ملکوں کے معاملہ سامنے آ. تو اسرائیل جڑا ہے وہ اس ویلے پوترے ہے, یہ کھمب جڑی ہے ٹھپنی پے گی. ادروائز نہ کوئی مسلمان تے نہ کوئی غیر مسلم یہ بربریت ہو جاریت ہو, نہ بچے نہ بوڑھے نہ مسلمان نہ غیر مسلم کوئی ان کے محفوظ نہیں رہ سکا. اسرائیل ہیز ٹو بی ٹاٹ اے لیسن. بالکل صحیح. چودھری صاحب, وہ آپ نے دیکھا, ناظرین آپ کو بھی یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب ایک فیس آف ہوا آپس میں اسرائیل اور ایران کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا گیا, اس کے بعد ابھی تک جو سازشی تھیری ہے بات کی جاتی ہے, اس کے اوپر حتمی کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ جو سابقہ جو صدر ہیں ایران کے, جس طرح ان کا ہیلی کاپٹر گرا, وہ بھی ایک, اس کے اوپر بھی مختلف سازشی تھیریز ہیں. ابراہیم رئیسی صاحب کا جب ان کی شہادت ہوئی. اگین ناظرین یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, اور خاص طور پر جس طرح نقوی صاحب بات کریں جو ہمارے نیبر کے اندر ہوا ہے, ہمسایہ ملک کے اندر ہوا ہے, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے, لیسن ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو معاملات کو بہتر کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. آج کل جس طرح کے بیانیے بنائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر مختلف طبقوں کے درمیان جو ہے فرکشن, لڑائی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں بڑا غور سے دیکھنا ہوگا, اور دشمن کو ہمیں ہرگز کوئی موقع نہیں دینا کہ وہ ہماری صفوں میں شامل ہو اور مزید جو ہے خرابی پیدا کرے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. کل سے پاکستان کے سیاسی نامے کے اوپر ایک جو ورڈ ہے, ایک لفظ جو ہے وہ اس کی آپ شنید ہے. صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کل سے جب سے ہمارے سیالکوٹ سے محترم خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران جو ہے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض جو ہے ان کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں اپنی کو ملاقات کے حوالے سے. ویسے ماضی کے اندر بھی وہ مختلف اوقات میں ہلکے پھلکے انداز سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ بات کرتے رہے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے. رات کو انہوں نے
کیا کہا, پھر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا کہتے رہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف جو عہدیدار ہیں قائد سے لے کے نیچے تک, کیا ان کی سازشی تھیریز رہیں, ان کی اسیسمنٹ رہیں, اور اب یہ کیا بات کر رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم جو بات کریں گے, سب سے پہلے خواجہ صاحب کا یہ جو ریسنٹ گزشتہ روز انٹرویو ہوا اس حوالے سے انہوں نے بات کی, سنیے. جنرل باجوہ کو میرے خیال کو پلیکے تھے, ان کو کوئی اس قسم کی مسکنسیپشنز تھیں. ہی تھاٹ کہ ہی از بیٹنگ آن دا رائٹ ہارس, لیکن لیٹر آن جو ہے سال سوا سال کے بعد ہی 2019 میں انہوں نے مجھے آفر کیا گیا. مجھے جنرل فیض جو ہے ان کے سسر کے گھر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم, آپ کیا کر رہے ہیں, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن وغیرہ دے رہے ہیں. میں کہ جی دے رہے ہیں, بالکل ہم نے فیصلہ کیا, ہم ووٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ شرائط کیا ہے, میں نے کہا جی مجھے میری انسٹرکشنز یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بہرحال اگر وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وی ہیو ہیڈ انف آف ہم, آپ جون تک جو ہے پنجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں جو ہے آپ جو ہے وہ فیڈرل حکومت کی تیاری کریں. ناظرین, خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں کہ 2019 سے پہلے جب ایکسٹینشن ہونی تھی جنرل باجوہ صاحب کی, اس وقت ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی جنرل باجوہ صاحب کے سسر کے گھر لاہور میں غالباً. وہاں پہ وہ جنرل فیض آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں ان سے ملتے ہیں. جنرل فیض ان کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں, ہم نے کافی بھگت لیا ہے بانی پی ٹی آئی کو, پرائم منسٹر عمران خان کو, اب آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کریں ایکسٹینشن پہ تو ووٹ آپ دے ہی رہے ہیں. جو ہی یہ ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے پہلے پنجاب کی حکومت آپ کو دیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے حکومت دے دیں گے فیڈرل کی. یہ 2019 سے پہلے کا واقعہ ہے. مجھے یاد ہے انہی دنوں خواجہ آصف صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی تھی اور وہاں پہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جانی ہے, ان کو سمجھ نہیں آنی کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کو یقینی طور پر کچھ ان سارے معاملات کی خبر تھی. محمد زبیر صاحب سابقہ اسپوکس پرسن اب راستے انہوں نے جدا کر لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے. حالیہ دنوں یہ جون کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا ایک انٹرویو میں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ, بتایا انہوں نے کہ رابطے ہماری پارٹی کے تھے محترم سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ظاہر انہی کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے تھے. سنیے. کوئی لندن میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھی زبیر صاحب جس کی وجہ سے یہ ساری صلح ہوئی؟ مجھے یہ پتا ہے, آئی کین بی ویری 100% شیور اباؤٹ اٹ, کہ مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ جو فائل کیا گیا تھا مارچ کی 8 تاریخ کو, اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ کی بات چیت شروع ہو گئی تھی. اور آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی ملاقات, بٹ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ملاقات 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. ناظرین, آپ ذرا تھوڑا سا نا دل تھام کے, یہ جو بیان خواجہ آصف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ 2019 سے پہلے ہمارے پاس براہ راست پیغام آ گیا تھا اس وقت کی ملٹری قیادت کی طرف سے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل باجوہ, جس کی انٹیلیجنس پریمیئر ایجنسی کو لیڈ کر رہے تھے جنرل فیض, ان کی طرف سے براہ راست انہوں نے جگہ کا بتایا, جس شخصیت کے گھر ملاقات ہوئی اس کا بتایا. میں چاہوں گا دوبارہ یہ بات سنیں آپ. جنرل باجوہ کو میرے خیال کو پلیکے تھے, ان کو کوئی اس قسم کی مسکنسیپشنز تھیں. ہی تھاٹ کہ ہی از بیٹنگ آن دا رائٹ ہارس, لیکن لیٹر آن جو ہے سوا سال کے بعد ہی 2019 میں انہوں نے مجھے آفر کیا گیا. مجھے جنرل فیض جو ہے ان کے سسر کے گھر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم, آپ کیا کر رہے ہیں, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن وغیرہ دے رہے ہیں. میں کہ جی دے رہے ہیں, بالکل ہم نے فیصلہ کیا, ہم ووٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ شرائط کیا ہے, میں نے کہا جی مجھے میری انسٹرکشنز یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بہرحال اگر وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وی ہیو ہیڈ انف آف ہم, آپ جون تک جو ہے پنجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں جو ہے آپ جو ہے وہ فیڈرل حکومت کی تیاری کریں. ناظرین, خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان آپ نے سنا, یہ جو انفارمیشن انہوں نے ارتھ شیکنگ انفارمیشن شیئر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف بیانات ابھی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے, آل دا وے فرام محترم نواز شریف صاحب, ان کی چیف آرگنائزر جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ موجودہ چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں. یہ جنرل فیض اور باجوہ صاحب کے حوالے سے کیا کہتے رہے اور بظاہر کیا کہتا رہے, اور ماضی کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں کیا سارے معاملہ تھے, ماضی بعید ماضی قریب, یہ سارے جو بیانات ہیں آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ جنرل فیض حمید صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پوری طرح سے ملوث ہے. جو ہمارے لوگ توڑے گئے تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں, جنرل فیض حمید کو دینے ہیں. جنرل باجوہ جنرل فیض مجرم ہے. جی بالکل. وہ بے ساکھیاں تھی جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی. وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بلکہ ان کو نشانی عبرت بنانا چاہیے. جنرل باجوہ نے اس لیے غلط فیصلہ دلوایا کہ نواز شریف تو مجھے ایکسٹینشن نہیں دے گا, عمران دے دے گا. فیض حمید نے الیکشن اس لیے چوری کیا, اس نے کہا باجوہ کے بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بن جاؤں گا. جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں. ایس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی تھی, بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خان عباسی, حسن اقبال اور آل آف اس. پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جواب دو. تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا, شرم کرو. جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, یہ تو ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے. ناظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ روز روشن کی طرح یہاں ہے. اس میں کچھ بیانات 2020 کے ہیں, 2022 کے ہیں. جو واقعہ بیان کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب وہ واقعہ ہے 2019 سے پہلے کا. یہ بڑی عجیب قسم کی کمپلیکس سچویشن ہے, اس کو ڈسائفر کریں گے, اس کی ساری تفصیلات کھولیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل فیض کا نام پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کے اعصاب پہ کس طرح سوار تھا, دوبارہ سے آپ کو زیادہ سنانا چاہتے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب, فیض حمید, جنرل فیض, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, جنرل فیض حمید, جنرل فیض صاحب, جنرل فیض حمید. مجھے جنرل فیض جو ہے. نقوی صاحب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے, کچھ بتا دیجیے گا, سمجھا دیجیے گا کہ یہ کیا اس کے مطلب یہ ہو کیا رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اب کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں. جب بھی پی ٹی آئی کسی ڈیسائسو موڈ میں آ رہی ہوتی ہے تو ان کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے آدھا سچ بولا ہے اور آدھا جھوٹ بولا ہے. اچھا, جب ماضی کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس کو اگر اس کا ثبوت موجود نہیں ہو تو اس کو ٹائم لائن اور لاجک کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے. اب خواجہ آصف صاحب نے کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ کس دن کس مہینے میں یہ بات ہوئی ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے 2019 کے شروع میں, اور اب یہ بات کی کیوں گئی؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی فیض حمید نے کہا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے, تو ایکسٹینشن تو پرائم منسٹر نے دینی تھی. پرائم منسٹر تو آلریڈی ان کے ساتھ تیار تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, تو پھر باجوہ صاحب کو ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا, اب کیا وہ ایکسٹینشن قومی اسمبلی سے لینے تھی باجوہ صاحب کو, اس لیے ان کی مدد چاہیے تھی. تو وہ قومی اسمبلی سے جو ایکسٹینشن لینی تھی, جو ووٹ پڑنے تھے جو حق میں اس قرارداد کے, تو وہ تو عمران خان کی پارٹی نے بھی ووٹ دینے تھے. اگر ادھر سے پلس ہوتے تو ادھر سے مائنس ہو جاتے, تو یہ منطق بھی نہیں مانتی. اب رہ گئی بات باجوہ صاحب, اگر اب یہ بات ہے 2019 کی اگست کی بات کی, کیونکہ باجوہ صاحب کا تو نوٹیفیکیشن 2019 اگست میں ہو گیا تھا کہ یہ 3 سال کے لیے مزید ان کو ایکسٹینشن مل گئی امریکہ کے دورے سے واپسی کے بعد. اگر یہ اس کے بعد کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی کیوں ضرورت پڑی باجوہ صاحب کو؟ اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات فیض حمید صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پنجاب لے لو, ہم بڑے تنگ ہیں, اس کے بعد مرکز لے لو. آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب پہلے دن سے عثمان بوزدار کے حق میں نہیں تھے, لیکن عثمان بوزدار نے جو 4 سال نکال لیے, عثمان بوزدار کو 4 سال دلانے والی شخصیت کا نام جنرل فیض حمید ہے. جنرل فیض حمید کی وجہ سے عثمان بوزدار نے پنجاب میں 4 سال سروائیو کیا, ورنہ باجوہ صاحب تو پہلے دن سے عثمان بوزدار کے حق میں نہیں تھے. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ جتنی باتیں کی ہیں ان میں ان میں کلیش بہت ہے. ان میں دو تین, ہاں, جنرل اعجاز امجد کی انہوں نے بات کی. اعجاز امجد صاحب خواجہ آصف صاحب سے یہ بات اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں کہ یار یہ نہیں چل رہا ہے وزیر اعظم, تم لوگ آ جاؤ, لیکن کیا اس پہ آرمی ایز ادارہ آن بورڈ ہے؟ کیا جنرل باجوہ ایز آرمی چیف آن بورڈ ہیں؟ کیا جنرل فیض حمید ایز ڈی جی آئی ایس آئی آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. تو خواجہ صاحب نے آدھا سچ بولا ہے اور آدھا جھوٹ بولا ہے. جی, ایک آدھ کلیریفیکیشن نقوی صاحب, جب ایکسٹینشن لے لی گئی تھی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا تھا, سپریم کورٹ کی طرف سے میں نے قرارداد کی بات کی. قرارداد نہیں, اٹ واز ریکوائرڈ تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ
اچھا سن لیں کلیریفائی میں وہی کہہ رہا ہوں, میں تھوڑے فیکٹ سامنے 2/3 میجورٹی کی کلیریفیکیشن, وہ 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. 2/3 میجورٹی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت ضروری تھی, درکار, ایک صرف درکار نہیں تھی, وہ صرف ایسے نہیں چاہیے تھی, مجبوری تھی. جواب دے دیتا ہوں. اچھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ ہوئی تھی لندن میں, یہ واپس آئے تھے جب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر بتایا گیا تھا کوئڈ پرو کو کیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کی نظر سے ضرور جو گزرا ہوگا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے جو وہاں پہ فیصلہ کیا ہے وہ میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. کوئک کامنٹ کر لیجیے گا پروفیسر صاحب. اچھا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ 2/3 میجورٹی کی جو بات ہوئی, یہ تو انہوں نے خود کہی نا, یہ اس میجورٹی کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. نہیں وہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اس نہیں وہ میجورٹی کو سامنے لے کر آئے. سپریم کورٹ کا اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں تھا. یہ اب سر فیکٹس ہیں, فیکٹس کے اوپر اب پرائم منسٹر کا کام ہے دینا. پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن نہیں اور سن لیں سر, آئین کے اندر ابہام نقوی صاحب ایک فیکٹ ہے, میں اس کو اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا نا. میں یہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسٹینشن تو پرائم منسٹر کا کام تھا. آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی, آئینی ترمیم کی ضرورت تھی, 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی. جسٹس کھوسا کی وہ آپ کو پتا ججمنٹ ڈائریکشن تھی, اس کے لیے مجبوری تھی, ضروری تھا. اچھا نہیں, یہ تو نومبر 2000 دیکھیں, یہ تو نومبر 2019 ہو گیا نا. تو پھر جون میں وہ کہاں سے حکومت دے رہے تھے؟ یہ تو نومبر 2019 کی بات ہوئی نا. پھر سر یہ بات کر رہے ہیں وہی ملاقات کی, وہ تو ٹائم اس کے حوالے سے. اچھا چوہی صاحب, کیا وہی میں بات کر رہا ہوں نا, یہی میں نے بات کی ہے جی. جون 2019 میں کیسے حکومت مل رہی تھی یہ تو پتہ چلے, جب نومبر 2019 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ. نقوی صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں ہم کہ ایسے نا لا حاصل بحث کر رہے ہیں. جب ایکسٹینشن کا ذکر کیا خواجہ آصف صاحب نے کہ ایکسٹینشن پہ ووٹ دے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میرے اوپر کوئی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے میرے پاس پارٹی قیادت کی طرف سے. خواجہ آصف صاحب کا بیان دوبارہ سنا دیجیے گا, پھر میں چوہی صاحب کے پاس جاتا ہوں. جنرل باجوہ کو میرے خیال کو پلیکے تھے, ان کو کوئی اس قسم کی مسکنسیپشنز تھیں. ہی تھاٹ کہ ہی از بیٹنگ آن دا رائٹ ہارس. لیکن لیٹر آن جو ہے سال سوا سال کے بعد ہی 2019 میں انہوں نے مجھے آفر کیا گیا. مجھے جنرل فیض جو ہے ان کے سسر کے گھر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم, آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن وغیرہ دے رہے ہیں؟ میں کہ جی دے رہے ہیں, بالکل ہم نے فیصلہ کیا, ہم ووٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ شرائط کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے میری انسٹرکشنز یہ ہے کہ کوئی شرائط نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بہرحال اگر وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وی ہیو ہیڈ انف آف ہم. آپ جون تک جو ہے پنجاب کی حکومت لیں اور دسمبر میں جو ہے آپ جو ہے وہ فیڈرل حکومت کی تیاری کریں. شرائط مطلب شرائط اسی جگہ ہوتے ہیں جہاں اب خواجہ صاحب نے ایک بات بولی لیٹر آن 2019, تو یہ تو نومبر 2019 کی بات ہے, تقریباً 2019 ختم ہو چکا تھا. تو یہ پہلے کی کوئی گفتگو بتا رہے ہیں خواجہ صاحب جو 2019 کی شروع میں. جی پہلے ایکسٹینشن آرڈر انہوں نے کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایک لکھے ہوئے پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا تھا. سپریم کورٹ کے سامنے جب آئین کے اندر کوئی ابہام تھا, اس کی کلیریفیکیشن کے لیے کہا تھا آرمی ایکٹ کو چینج کریں, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. وہ آپ کو ہم کورٹ کی ججمنٹ اور وہ بھی سارا دکھا دیں گے. چودھری غلام صاحب نومبر کے آس پاس کی بات. جی چوہی صاحب میرے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے, کوئی خاندانی ذرائع جو ہیں جنرل فیض صاحب کے, وہ یہ ساری انفارمیشن کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب پتہ نہیں ہے کتنے گلاں پتہ کر دینے. سر ہم بتائیں تو صحیح, کیا خبر ہے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب سٹنگ وزیر دفاع ہے, انہوں نے رات بڑی ڈٹائی سے بڑی بابانگ دہل بات کی ہے کہ جی جنرل فیض مجھے ملے اور انہوں نے یہ کہا اور میں نے وہ کہا اور فلاں کہا. تو بھائی آج کی سب سے بڑی بریکنگ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے کہا ہے کہ what to talk of talking anything about the government of Imran Khan or bringing in Noon League or anything. میری نہ تو خواجہ آصف سے کوئی ملاقات ہوئی, نہ میرا کوئی ان سے رابطہ ہوا, نہ میں نے کبھی ان سے کوئی بات کی ہے. یہ 100% سراسر جھوٹ پر مبنی بیان ہے اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں, اور اس کو میں ابھی ریزرو دی رائٹ ٹو ٹیک ایم آن. یہ کوئی تماشا ہے کہ میں کسی شخص سے ملا ہی نہیں اور وہ مجھے کوٹ کر رہا ہے کہ جی فیض نے کہا جاؤ جی گورنمنٹ لے لو, یہ ریوڑیاں نے یعنی یہ گنڈیریاں پہیاں نے تھے, تسی چوسو جا کے. کمال ہے. ان کے
ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, उनका मेरे पास मैसेज है। मैंने कहा ये मैं आपको कोट कर दूं, उन्होंने कहा 100% करें। 100% गलत बात है। ख्वाजा आसिफ ने, जनरल फैज हमीद उनसे कोई नहीं मिले थे और उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये तो जो साहब मामला मजीद गंभीर हो गया। तो आप मैंने बात की खबर भाई, यही बात मैंने की। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे मौके के ऊपर ये बयान दे के वो हासिल क्या करना चाहते हैं? आपको क्या वैसे क्या समझ आ रहा है जो साहब? वो 3 चीजें हासिल करना चाहते हैं। जी जो साहब, वो कहते हैं पहले नवाज शरीफ को भी इन्होंने निकलवाया, फिर इमरान खान को यही लाए, फिर इमरान खान को भी यही निकलवा रहे थे और फिर हमें भी यही ला रहे थे और अभी तक ये प्रोसेस जारी है। ये कल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनके पल्ले रह कुछ नहीं गया। जो 50,000 वोटों से शिकस्त खुर्दा बंदा उसको आप मेन वजारत दे के बिठाया हुआ हो, तो ये अंट गुफ्तगू करके अपने आप को रेलेवेंट बता रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू पॉइंट आउट इन लोगों को। एक बात और खबर भाई, एक जरूरी बात चलो साहब बात कर लें। जी। अच्छा, एक ये नकवी साहब आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई, वो जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। नवंबर 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके अंदर जो आर्मी एक्ट नवंबर 2019 के अंदर फैसला आया था, उसके अंदर कहा गया था 6 महीने के लिए आप मजीद ये ओहदा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड इसके ऊपर जो है लेजिस्लेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाजरीन, उसके लिए आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करवाई गई थी और अमेंडमेंट के लिए नाजरीन जो आइन के अंदर हमारे पास रास्ता मौजूद है वो है 2/3 मेजॉरिटी। और उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी नून लीग की क्यादत की इस करारदाद, इस रिजॉल्व के अंदर शामिल होने से बगैर हो नहीं सकती। आपको काउंट कीजिएगा। ये इख्तिताम की बात है ना, देखें ये 2019 खत्म हो गया था तकरीबन, लेकिन एक और फैक्ट जिसको अभी जिससे हम बात नहीं कर पा रहे या किसी ने डिस्कस नहीं किया, जो ख्वाजा साहब की बात को गलत साबित करता है। दिसंबर 2019 से तो कोरोना शुरू हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर ये कैसे हुकूमत की तब्दीलियों की बात कर रहे थे? 2 साल तो बंद रहा है सब कुछ। जी अच्छा, ये वैसे कोरोना जो है बाद में हुआ था, ये फरवरी मार्च 2020 में ये इसका ज्यादा इन्फेक्ट हुआ था। 2019 से शुरू हो गया। अच्छा चले, यानी मार्च 2020 में। और हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन तो लें हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी मुझे बता भी रहे हैं उनके वालिद साहब का इंतकाल भी हुआ था मार्च 2020 के अंदर। तो वी नो दैट। जो साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? खाबर साहब, आपके इस शो में भी बहुत दफा ये साजिशी थ्योरी दी गई और वो इमरान खान जो है वो 10 साल हुकूमत करना चाहता था, वो फैज हमीद को बना के आर्मी चीफ, यानी ये 300 दफा तो हमारे कान पक गए हैं आपके मुंह से ये बातें सुनते हुए। तो आज एडमिट करें ना कि या तो वो बात गलत थी या ये गलत है। चलें, अब ये नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं, मजबूरी है, आपकी गलत का सामना है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। धरना आपको पता है हमारे साथ वाले शहर रावलपिंडी के अंदर जारी है, सारी है IPPs के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है, हुकूमत क्या कह रही है और धरने वाले क्या कह रहे हैं, तफसील से बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। गालिबन आज 7वां रोज है धरना जमात इस्लामी का रावलपिंडी के मरी रोड के ऊपर जारी सारी है और वहां पे मेरे ख्याल में 1 से ज्यादा दफा हुकूमती डेलीगेशन जाके मुलाकात कर चुका है जमात इस्लामी के हाफिज अमीर जो हैं, हाफिज उनके साथ, हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ, लेकिन बात कुछ बन रही है और हाफिज साहब ने इस हवाले से कुछ बात की है, वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। नहीं, IPPs का मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ये धरना भी खत्म नहीं होगा। 2 दौर मुज़ाकरात के हो गए, ये मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। चूंकि हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की तो तजावीजें अच्छी तो हैं लेकिन काबिल अमल नहीं, तो अब हम उन्हें बताएंगे पूरी कौम के सामने कि हुकूमत के पास तो उन चीजों का कोई जवाब ही नहीं है। 2 दिन में अगर इन्होंने चीजों को ठीक नहीं की, बात को आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर वो सारे एक्शंस लेना शुरू कर देंगे कि धरने भी बढ़ेंगे, शाहराहों पे भी बैठेंगे, हड़ताल भी करेंगे, अपना ये सियासी हक भी इस्तेमाल करेंगे और लोगों से अपील करें कि अपने अपने बिल लाकर शाहराहों पे आ जाओ। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है।
حکومت ہٹاؤ جو ہے تحریک بن سکتی ہے. ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ آئی پی پیز جو ہے اسے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے, کس طرح خرچہ کم کیا جا سکتا ہے. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جتنی بجلی بنائیں اس کا پیسہ ادا کریں. کوئی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ بغیر بجلی بنائے کسی کو پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ کے لیے درخواست تیار کر لی ہے. میری درخواست حکومت سے بھی ہے, عوام کی بات سنو, عوام تکلیف میں. یہ ایگریمنٹس کسی صورت میں بھی جو آئی پی پیز ہیں یہ کسی بھی طرح کسی بھی قانون کے تحت جو ہے یہ اپنا فرض جو ان کو ادا کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. وہ سنگل بائر حکومت نہیں ہونا چاہیے. جو سستی بجلی دے اس سے بجلی خریدیں. حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کا. چودھری غلام حسین صاحب, یہ جماعت اسلامی والے آپ کو پتا ہے کہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ بڑا مضبوط ہے, ان کے ورکرز, ان کے کارکنان جو ہے کافی ان کی ٹریننگ ہے, تو وہ ایسے نہیں جائیں گے. کافی ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی بجلی کے بل مہنگے آنا شروع ہو گئے ہیں, تو لوگوں نے خود بخود ہی اس دھرنے کے اندر شامل ہو جانا ہے. خاور صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی گورنر سندھ جو ہے کامران ٹیسوری صاحب, ان کا بیان چل رہا ہے کہ یعنی آئی پی پیز کے بارے میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ ان کی پیمنٹ کا مسئلہ حل ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا اور قوم کا مرنا اور قوم کا سنبھلنا اور قوم کے لوگوں کا ڈٹ جانا کہ اتنی مہنگی بجلی ہمیں نہیں چاہیے, وہ رنگ لانے والی ہے اور کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پاسبل ہے, کیونکہ گورنر اس طرح بیان جو ہے جاری نہیں کر سکتے. اور آج ایم کے والوں کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور جماعت اسلامی چونکہ ایک عوامی ایشو پر ڈٹ کے میدان میں بیٹھ گئی ہے, تو ان کو اٹھانے کے لیے آپ کو عوامی اور سیاسی رعایتیں دینی پڑیں گی. نقوی صاحب, وقت ختم ہو گیا. کل اس سٹوری کو مزید اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, ایک چیز بڑی واضح ہے, ٹیسوری صاحب کے اختیارات نہیں ہیں, بالکل چوہدری صاحب کی اپنی رائے, لیکن یہ اگر اقدام اٹھانا ہے تو یہ فیڈرل حکومت نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن فیڈرل حکومت کے جو متعلقہ وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے, کیا کریں, ساورن گارنٹیز ہیں, معاہدے ہوئے ہیں, تو ہم اسے جات نہیں چھڑا سکتے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.